یہ سن کے ڈاکٹر منیر نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے، نہیں انم، یہ نوجوان بہت خطرناک ہے۔ تمہیں بظاہر یہ بے ہوش نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بے ہوش نہیں ہے، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے۔ اس کی میموری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کا کیس صرف میں ہینڈل کر سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ میرا تم سے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس لڑکے سے دور رہنا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس شخص کی ہائے ہائے نے میرے دل کو ہلایا تھا، بے چین کیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں اس نوجوان کے لیے اپنے دل میں ایک ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں پھر بھی چاہوں گی کہ میں اس سے ملوں اور اپنے طریقے سے میں اس کا کیس ہینڈل کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے پورا یقین ہے میں یہ سب کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر منیر کہنے لگے، میں آپ سے اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا، ابھی پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ میں نے کہا، آپ پلیز اسے مزید الیکٹرک شاٹس مت دیجیے گا، یہ ایک بہت اذیت ناک عمل ہے۔ ڈاکٹر منیر کہنے لگے، میں بہتر سمجھتا ہوں، اب 3 دن تک یہ بالکل ٹھیک رہے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے نرسنگ اسٹاف سے کہا کہ اسے اس کے روم میں شفٹ کر دو۔ میں نے اس شخص کی کلائیاں دیکھیں، دونوں کلائیوں سے خون رس رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا ہے، تبھی اس کی کلائیاں زخمی تھیں۔ جیسے ہی اسٹریچر میرے پاس سے گزرا، اس شخص نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد ہی میں ڈاکٹر منیر کے کمرے میں تھی۔ وہ کہنے لگے، تم نہیں جانتی، یہ بہت خطرناک نوجوان ہے، اس کی معصوم شکل پہ مت جاؤ۔ میں نے کہا، میں ایک بار اپنا تجربہ بھی آزمانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، وہ حملہ کر دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ عام مریضوں جیسا نہیں ہے، وہ پاگل پن کی باتیں نہیں کرتا، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ تمہیں لگے گا کہ وہ نارمل ہے۔ اس لڑکے کا IQ لیول بہت اچھا ہے، اس کی یادداشت، اس کی میموری بہت اچھی ہے، لیکن اتنا ہی وہ خطرناک ہے۔ لیکن میں بضد تھی کہ مجھے ایک بار اس نوجوان سے ملنا ہے۔ انہوں نے فائل میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگے، تم پہلی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہو جو اس کیس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اس 1 سال میں تم 5ویں ایسی ڈاکٹر ہو جسے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کیس سنبھال لے گی۔ یہ اس کی فائل ہے، لیکن اسے پڑھ کے بھی تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان پاؤ گی۔ میں نے اسے بہت ہیوی الیکٹرک شاٹس بھی دیے ہیں، لیکن پھر بھی میں حیران ہوں، اس نوجوان کے منہ سے ایک لفظ اپنے ماضی کے بارے میں نہیں نکلا۔ ہم نہیں جانتے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ابھی تک اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور تمہیں تو ابھی اس فیلڈ میں زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کا کیس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم ہینڈل کر پاؤ گی۔ میں نے کہا، آپ مجھے ایک بار اجازت دیں، ایک بار موقع دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کبھی کبھی ہمارے سینئرز وہ نہیں کر پاتے جو جونیئرز کر کے دکھا دیتے ہیں۔ میں نے اپنا ہر کیس اپنی ذمہ داری سمجھ کے لیا ہے اور میں کامیاب ہوئی ہوں۔ وہ کہنے لگے، بیسٹ آف لک، لیکن میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اسے بالکل آزاد چھوڑ کے بات کرنے کی ضد کرو۔ تم مجھ سے پوچھے بنا اس کی رسیاں نہیں کھولو گی۔ میں نے کہا، اوکے سر۔ میں نے اس نوجوان کی فائل پکڑی اور واپس اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ نیند تو ویسے بھی اڑ چکی تھی، اسی لیے اپنے لیے ایک بلیک کافی بنائی، گھونٹ گھونٹ بھرتی رہی۔ جیسے ہی میں نے اس کی فائل کھولی تو سامنے ہی اس کا نام لکھا تھا، حمزہ گجر۔ تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا، اس نے MBA فائنانس کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ کولمبیا بزنس اسکول کا فائنانس ڈویژن جامعہ فائنانس تربیت لی تھی، اور بہت کم عرصے میں وہ بزنس میں اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ فائنانس کی دنیا میں بہتوں کے چھکے چھڑا چکا تھا۔ میں اس کی فائل کے چند صفحات ہی پڑھ کر اس سے بہت متاثر ہوئی تھی، لیکن جو کچھ آگے لکھا تھا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ شخص ایک قاتل تھا، اور میں یہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اس کی فائل میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایک کامیاب بزنس مین جس کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ شہرت کی، وہ قاتل کیسے ہو سکتا تھا؟ جیسے جیسے میں اس کی فائل پڑھ رہی تھی میرے لیے سب کچھ حیران کن تھا۔ میں نے بہت پیچیدہ کیس میں بھی ہاتھ ڈالا تھا، لیکن یہ میری لائف کا ایک مختلف کیس تھا۔ بہرحال یہ کیس میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث بن گیا تھا۔
میرے سر میں درد سا ہونے لگا، نیند آنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔